کہ شرم آنی چاہیے آپ کو. خان کے نام پہ آپ نے ووٹ دیا, آج خان کے نام پر آپ بد زبانی کرتے ہیں, بشرا بیوی کے اوپر الزام لگاتے ہیں, علیمہ خانم صاحبہ پہ الزام لگاتے ہیں. آپ نے بالکل دھوکہ کیا ہے. پلیز ذرا آپ تمیز کے دائرے میں رہیے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں, آپ نے یہ جعلی الزام لگایا. السلام علیکم ناظرین, شاہ محمود قریشی کے بیٹے مہربان قریشی نے شرف المرد کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. آپ پہ غلط انسان ہیں. عمران خان کے نام پہ آپ نے ووٹ لیا, آج عمران خان کے اور عمران خان کی بہنوں کے اوپر, عمران خان کی بیوی کے اوپر آپ گھٹیا الزامات لگاتے ہیں. عمران خان کے لیے اور پارٹی کے لیے آپ نے کیا کیا, آپ اسٹیبلشمنٹ پہ ٹاؤٹ ہے. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی جلدی سبسکرائب کر وہ بھی لیجیے. ساتھ چھوڑ گیا آپ کا. وہ جی اپنے مفادات کے لیے آئے تھے, ان کو اپنے مفادات کے لیے الگ ہو گئے آج. جواب بنتا ہے. میں مفادات کے لیے آیا تھا, آپ کے بھائی نے اپنا ضمیر بیچا. اسمبلی میں آیا ہے, شرم آنی چاہیے. خان کے نام پہ ووٹ لینے والے آج نون کے بغل میں بیٹھے. مرد آپ اپنی بات کر رہے ہیں, آپ بالکل بہت اچھا کیا آپ نے کہا کہ شرم آنی چاہیے آپ کو. خان کے نام پہ آپ نے ووٹ دیا, آج خان کے نام پر آپ بد زبانی کرتے ہیں, بشرا بیوی کے اوپر الزام لگاتے ہیں, علیمہ خانم صاحبہ پہ الزام لگاتے ہیں. آپ نے بالکل دھوکہ کیا ہے. پلیز ذرا آپ تمیز کے دائرے میں رہیے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں, آپ نے یہ جعلی الزام لگایا. آج آپ ہی فارورڈ بلاک کو لیڈ کرنے کے لیے بے چین ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہی اس کی باتیں کرتے ہیں. آپ لوگ پہلے بنا چکے ہیں, میں تھوڑا نہیں رہوں گا آپ کے پاس. چیئرمین بننا چاہتے تھے تو آپ اپنی سپورٹ لابی کرتے رہے. آج بھی میرے والد ہیں جو 600 سے زائد دن سے پابند سلاسل ہیں, میرے خاندان پر آپ نے الزام لگایا. میرے والد نے اس جماعت کے لیے نہ صرف قربانی دی. وہ ایک صحیح لیڈر ہیں, اس کی عظمت کو سلام. سر, you can't flip flop on your statements. Earlier آپ نے کچھ اور کہا, تو پلیز آپ دیکھتے ہیں کہ جو الزامات بات نہیں, اگر آپ مفادات کے لیے نہ آتے تو آج جماعت کے ساتھ مفادات کہاں سے سرخاب کے پر آپ لوگوں نے میرے سر پہ رکھے. کوئی آپ کو جانتا نہیں تھا, آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا 2 سال پہلے. آپ کو کون جانتا تھا؟ تو سر میں نے تو کوئی مفادات نہیں اٹھائے نا. آپ تو اسمبلی میں پہنچے پی ٹی آئی کے. مرد صاحب کی باری, جی بولیے. ایک منٹ. انہوں نے کہا جی میں مفادات کے لیے آیا تھا. مفادات کے لیے نہیں آیا تھا. جب آپ سب لوگ بھاگ گئے تھے, بلوں میں چھپ گئے تھے, جرأت نہیں تھی, ہمت نہیں تھی, تو یہ شیر پورے پاکستان میں دندناتا پھر رہا تھا. جب پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا, پولیس اور ایجنسیوں کے ڈر سے سارا پاکستان کی پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے غاروں میں چھپی ہوئی تھی. مجھے تو آپ لوگوں کی اوقات معلوم ہے نا, کسی اور کو معلوم ہو یا نہ ہو, میں ہر حلقے میں گیا ہوں. اس کراچی میں آیا تھا, اور کراچی کے لوگوں 16 کے حلقوں میں نے کمپین کی ہے, اور ساری سیٹیں یہاں ہم نے جیتی ہے, ایم کیو ایم کو دے دی گئی. مجھے آج کوئی پیغور دیتا ہے کہ میں مفادات کے لیے آیا تھا. خان کے پاس جب نہ وکیل تھا, نہ ترجمان تھا, نہ اس کے پاس کوئی سیاسی پیروکار تھا, نہ اس کی آواز بلند کرنے والا تھا. ہے کوئی ایک آدمی بتا دے جو اس وقت تھا؟ اگر تھا تو میں تھا. تو مفادات کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک, اگلا جی کویسچن. جی السلام علیکم, میرا نام خانزیب احمد ہے, اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. میں آپ سے سوال پوچھوں گا, اینڈ آئی ول گیو یو سم اسٹیٹسٹکس, اینڈ آئی ڈو ناٹ وانٹ اے ویلیو ججمنٹ فرام یو کہ آپ مجھے کہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں, اینڈ آئی بلیو ان اٹ, یو آر اسٹینڈنگ ان دا کورٹ آف اے پبلک. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے جس کے بیس پہ میں اگلی بات پہ ٹرسٹ کر سکوں. تو سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ, یہاں پی ٹی آئی کے بھی ریپرزینٹیوز بیٹھے ہیں, نون لیگ کے بھی ہیں, پی پی کے بھی ہیں. 90s کے بعد سے جب بھی ڈیموکریٹک ایرا شروع ہوا ہے, 88 میں ضیاء کا ایرا ختم ہوا ہے. سر آپ مجھے بتائیں کہ کس پارٹی نے بڑے اسٹرکچرل اکنامک چینجز کیے ہیں؟ 90s میں آپ نے آئی پی پی سے ایگریمنٹ کیے ہیں, اور اب سر میں آپ کو پاکستان اکنامک سروے کا ڈیٹا دے سکتا ہوں کہ آپ پبلک منی سے پرائیویٹ آئی پی پیز کو پیسے دے رہے ہیں, اور کسی نے اس کا کوئی سولوشن نہیں نکالا. عمران خان صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی لون نہیں لیں گے, کسی کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن اتنی بیسک اکنامکس ہر کسی کو پتہ ہے کہ اگر آپ کا جو آپ کی انکم ہے اور ساتھ میں آپ کی ایکسپینسز اس کے زیادہ ہے, آپ کو باہر جانا پڑتا ہے, آپ کو لون لینے پڑتے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹس کیے ہیں, اور آئی ایم ایف کے ریپرزینٹیوز نے پاکستان کی اکانومی چلائی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ سر آپ تینوں میں ڈفرینس کیا ہے, آپ لوگوں نے اوور آل کیا کیا ہے؟ ڈفرینس اس طرح ہے, پاکستان تحریک انصاف کو تو 3-3.5 سال کی مہلت ملی, لیکن یہ کہنے میں مجھے کوئی آر فیل نہیں ہو رہا ہے کہ گزشتہ 76 سالوں میں حکومت بٹھائی جاتی ہیں, اختیارات کوئی اور استعمال کرتے ہیں. جتنی اکانومک پالیسی ہیں, آپ کی بارڈر کی پالیسیز ہیں, آپ کی خارجہ پالیسی ہے, یہ کب حکمرانوں نے بنائی ہے؟ حکمران جو ہیں پاکستان میں صحیح معنوں میں اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ ہے, اور جو بھی حکومت آئی ہے ان کی آشیرواد سے آتی ہے, کوئی بھی حکومت ہو. یہ جھوٹ ہوگا کہ جی کوئی یہ کہے کہ جی میں اپنے بلبوتے پر آیا ہوں. ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے مکا کر کے, اور ابھی ایک برخوردار نے بات کی, یہ خان نہیں لایا تھا طالبان کو. غلط فہمی ہے کہ 2018 میں جو ہے باجوہ اور جنرل فیض لائے تھے طالبان کو, اور تمام پالیٹیشین کو بٹھایا تھا, پیپل پارٹی اس میں تھی. ایک بلاول بھٹو صاحب نے اس وقت اعتراض کیا تھا, لیکن بعد میں انہوں نے بھی ایگری کیا تھا کہ ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ مروت صاحب ابھی آپ نے کہا کہ سارے اسٹیبلشمنٹ سے مکمکا کر کے آتے ہیں, تو 2018 میں خان صاحب بھی مکمکا کر کے آئے تھے. ہاں بڑا اچھا, یہ ذرا یہ سوال کا جواب محترمہ کر دے دیں. آپ کے لیڈر بھی تو ہے نا سر, آپ ان کے لیے اسٹرگل کرتے رہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2018 میں
اگر پاکستان تحریک انصاف کو مکمل مینڈیٹ دیا جاتا تو 2/3 سے زیادہ اکثریت پی ٹی آئی کی ہوتی. باجوہ نے یہ پرسیپشن یہ بنا ہے کہ باجوہ کے تعاون سے آئے. 191 سیٹیں تھی پاکستان تحریک انصاف کی 2018 میں, اور اس میں یعنی کہیں پر ہاتھ ہوا تھا. کراچی میں بھی آپ کے مینڈیٹ پہ 2018 میں ڈاکہ ڈالا گیا تھا, اور یہاں پی ٹی آئی نے جو سیٹیں جیتی تھی وہ پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی تھی. اور چند لوگ ایسے تھے جو پی ٹی آئی سے وابستہ تھے, ان کو جو ہے ہارے ہوئے تھے, اور وہ جو ہے ایوان پہنچ گئے. آئی تھنک جو سوال پوچھا گیا تھا وہ سیاسی نوعیت کا اتنا نہیں تھا کہ جتنا وہ پالیسی فوکس تھا, اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ جو آپ کی اسٹرکچرل اکنامک ریفارم جس کی آپ کو ابھی بھی بہت ضرورت ہے, اس میں ہم سب کا کیا کردار رہا ہے, ہم سب کی جماعتوں نے کتنا اس میں حصہ ڈالا ہے. ایم آئی رائٹ؟ تو اس کے اندر میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت جو کہ صرف 3 سال کے لیے تھی, اس کے پہلے 1.5 سال میں آپ کا کووڈ آ گیا. تو یو ہیڈ ٹو ڈیل ود کووڈ, ود وچ آئی تھنک گلوبلی اٹس این ایکسیپٹڈ فیکٹ کہ تحریک انصاف نے اور پاکستان نے بخوب کووڈ کو ہینڈل کیا. اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا چیلنج تھا فیٹف کا, اور یہ صرف 3 سالہ دور میں ہو رہا ہے. اور جو سب سے بڑا چیلنج فیٹف کا تھا ٹو کم آؤٹ آف دا گرے لسٹ, اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت اکنامک ٹیم واز ایکسٹریملی فوکسڈ آن دیٹ, اور اس کے اندر کافی ریفارمز ہوئے, کافی لیجسلیشن ہوئی جو آپ کو واپس گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لے کر آئے. یس, ڈو وی نیڈ structural economic reforms? Absolutely. Do we need to increase the tax base? Absolutely. Do we need to stop giving subsidies? Absolutely. Do we need to target those smart subsidies to the most vulnerable? Absolutely. Next question, which we try to do with the Sehat card and the Ihsas card program. السلام علیکم. There's a lot of room for improvement. جی السلام علیکم جی, میرا نام مانو کمار ہے, اور میرا سوال شرمیلا جی کے لیے ہے. اور اس سے پہلے ایک عرض بھی ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی سندھ کے بارے میں سوال پوچھے نا, آپ صرف کراچی کا نام نہ لیں. سندھ میں حیدرآباد بھی آ جاتا ہے, سکھر بھی آ جاتا ہے, اور دوسرے چھوٹے چھوٹے شہر اور گاؤں بھی آ جاتے ہیں جو سندھ کے نیچے آتے ہیں. آپ ان کا بھی اور ان کے حالات کا بھی ذکر کریں. آپ نے کراچی کے کرائم ریٹس کا بولا کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا کیا. آپ مجھے یہ بتائیں, میں خود ڈسٹرکٹ کشمور سے بلانگ کرتا ہوں, وہاں پہ بہت زیادہ کرائم بڑھ گیا ہے, اور کرائم بڑھ گیا ہے, اور لوگوں کو ایسے حالات ہو گئے کہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کے آ کے کراچی شفٹ ہو رہے ہیں, اور اسی وجہ سے کراچی کے حالات بھی خراب ہوئے. آپ کی حکومت نے اس کرائم کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے انٹیریئر کے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ میرے بھائی, میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ سندھ کا مطلب کراچی ہے, اور میں نے کبھی بھی کراچی کو سندھ سے. دوستوں تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, یقیناً شیر افضل مروت بھی پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت زیادہ مشہور ہو گئی جب پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت جو ہے وہ گرفتاریوں کے خوف سے, پایار کٹنے کے خوف سے جو ہے وہ سمجھ لیجیے غاروں میں چھپے تھے, اور کوئی جو ہے پارٹی لیڈ کرنے والا کوئی رہنما نہیں تھا. تو تب شیر افضل مروت نے قربانی دی پارٹی کے لیے. اب یہ بات جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے کہ شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص نہیں ہے, یا پاکستان تحریک انصاف کو ریپلیس کرنا چاہتا تھا شیر افضل مروت, کیونکہ کراچی میں جو کمپین چلی تھی, جو لاہور میں چلی تھی, جو خیبر پختونخوا میں چلی تھی, یعنی کے پی کے بہت سارے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں شیر افضل مروت نے جو ہے وہ جا کے انتخابی ریلیوں کو لیڈ کیا تھا. اور کراچی میں بھی بذات خود جو ہے وہ ہر قسم کے رکاوٹیں کو جو ہے وہ رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اسٹریٹ سے لیڈ کیا تھا. تو اب اگر آپ شیر افضل مروت بھی اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں بغیر ثبوت کے, تو یہ بھی اچھی بات نہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو شاہ محمود قریشی جو ہے پچھلے 3 سالوں سے زیادہ عرصے سے جیل میں پڑے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو نائب صدر ہے شاہ محمود قریشی ایک منجے سیاستدان ہے جس پر آج تک نہ کرپشن کے کوئی کیسز ہے, نہ پاکستان کے مفاد کے خلاف شاہ محمود قریشی پر کوئی کیس جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. اس طرح مہربانو قریشی جو اپنے والد کے وجہ سے جو ہے وہ سیاست میں آئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ بھی دیے ہیں. تو اسی طرح میرے خیال میں ان کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہیں, اور عمران خان صاحب ان کے اختلافات کی وجہ سے ہی پچھلے 3 سالوں سے جیل میں پڑے ہیں, کیونکہ یہ آپس میں ہی اندرونی اختلافات کے شکار ہے پاکستان تحریک انصاف. اس وجہ سے کوئی بڑا احتجاج نہیں کر سکا, کوئی مومنٹ کو کریٹ نہیں کر سکا, مومنٹم کو ڈیولپ کرنے میں اب تک ناکام ہو چکے ہیں. دوسری طرف اگر آپ فارم 47 کے حکومت دیکھیں تو اس کے خلاف معمولی سی احتجاج بھی ایک بہت بڑا اور بھاری ثابت ہو سکتے ہیں, حکومت گھر جا سکتے ہیں. لیکن لگتا یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات جڑیں پکڑے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں, اور پارٹی کی قیادت کوئی بڑے احتجاج کی
کال دینے میں یا احتجاج کو کامیاب کرنے میں اب تک ناکام نظر آ رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کر دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔